پاکستان ٹیم کی شاندار پرفارمنس پریسا، یہ کھلاڑیوں کے لیے کتنا اہم تھا؟ اتنا اہم تھا کہ یہ جو بھی ہم نے کیا ہے یہ پاکستان کے لیے تو کیا ہے. ہم ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری سے جا رہے ہیں، ٹریننگ کر کے جا رہے ہیں، فٹنس کر کے جا رہے ہیں، تو obviously یہ تو اپنی دیش کے لیے کر رہے ہیں. تو یہ بہت اہم تھا ہمارے لیے. اور پھر اپنا خواب ہوتا ہے، اپنا اون گول ہوتا ہے، اپنا اون ڈریم ہوتا ہے. تو یہ میرا خواب تھا کہ ایک دن میں انشاءاللہ پاکستان ٹیم کو ریپرزینٹ کروں. پھر ہو گیا الحمدللہ. اچھا، نیٹ بال کا یہ ٹائٹل جیتنا، اس سے جو مقبولیت ملی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ تھی. اور مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے؟ نہیں، اگر آپ ایک ایتھلیٹ ہو تو آپ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ نہیں جا سکتے کہ اچھا نہیں ہم ہار کے ہی واپس آئیں گے. یہ مائنڈ سیٹ ایک ایتھلیٹ کے لیے بہت نیگیٹو ہوتا ہے، اور پھر ایونچولی آپ کے پرفارمنس میں یہ سیم ایٹیٹیوڈ مینیفیسٹ کرتا ہے. تو اس لیے ہماری ٹریننگ کیمپس تھی، یو کے میں بھی ٹریننگ کیمپس تھی ہر مہینہ. یہ 9 AM to 6 PM کا ٹائم تھا، ان کا ایک ٹریننگ کیمپ ہوتا تھا. اور پھر ہمارے ہاں بھی اتنے ٹریننگ کیمپس ہوئے تھے، بہت فٹنس کی ہم نے. یا تو ہم NCC پہ گئے ادھر ٹریننگ کی، یا تو پھر ہم گھر پہ اپنی فٹنس کر رہے ہیں یا جم جا رہے ہیں. تو obviously ٹریننگ جاری رہی. اچھا، ہماری سرپرائز کی بات تھی کہ پاکستان نے اپنے سے بہتر رینکنگ ٹیمز کو بھی ہرایا. تو اس شاندار پرفارمنس کے پیچھے راز کیا تھا؟ آئی تھنک سب سے جو امپورٹنٹ چیز تھی ہماری پرفارمنس کے پیچھے یہ تھا سپورٹ. ہمارے فیڈریشن سے سپورٹ، ہمارے چیئرمین سر مدثر اور ہمارے وائس پریزیڈنٹ مس ہارونہ. اور پھر ان کی وجہ سے ہمارے پاس ایک انٹرنیشنل ایکس انگلینڈ کی کیپٹن تھی مس امانڈا نیوٹن. انہوں نے اتنے ٹیکٹکس چینج کیے، ڈرل سکھائے، اسٹریٹجی سکھائے. پھر اس کے ساتھ ہماری تھی اسسٹنٹ کوچ مس سعدیہ، وہ ہیلتھ کے لیے ہیڈ تھی. تو جب بھی فزیو ہوتا تھا، ریہیبلیٹیشن ہوتی تھی، وہ تھی اس کے لیے. پھر اس کے ساتھ obviously پیرنٹس کا سپورٹ اتنا جاتا ہے. میرے پیرنٹس نے مجھے سیلف فائنانس کیا الحمدللہ. اور پھر اگین یہ ہول فنڈنگ اور اس کا ایشو آ جاتا ہے، لیکن ہمارے جو بھی لڑکیاں تھیں، جو بھی ٹیم تھی، ہماری فلی سیلف فائنانس تھی. پھر ہم نے جو ہے نا ٹیم میٹنگز رکھے. جیسے ہی ہم پہنچے ساؤتھ کوریا، ناشتہ کھا کے سیدھا ٹریننگ میں گئے. ادھر ہم نے اسٹریٹجیز ڈسکس کیے، سبسٹیٹیوٹس کو ڈسکس کیے. تو ان اسٹریٹجیز ڈرلس کو دیکھ کے ہم نے پھر کمپٹیشن شروع کیا. کیا یہ ایونٹ میں سے پہلے سوچا تھا کہ ناقابل شکست جائیں گے اور ٹائٹل جیتیں گے؟ تھوڑا سا خوف یہ تو ہوتا ہے کہ obviously ہمیں چیلنجز ملیں گے، اور چیلنج ملا. مالدیوز کی ٹیم اتنی اچھی تھی، وہ اتنے سوئفٹ، ان کے اتنے کوئک موومنٹس ہیں، اتنے تیزی سے کھیلتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم نے مائنڈ سیٹ اپنا اسٹرانگ رکھا، ہم پرسسٹنٹ رہے، ریزیلینٹ رہے. اور پھر اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہم نے سوچا چلو اسٹریس کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں اور اپنے دیش کے لیے کھیل لیتے ہیں، اپنے ملک کے لیے کھیل لیتے ہیں، اور پھر اپنے آپ کے لیے بھی کھیل لیتے ہیں. تو پھر کامیاب رہے الحمدللہ. پریسا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ نیٹ بال کی مقبولیت کے لیے کیا اقدامات لینا ہوں گے؟ میڈیا کوریج کی وجہ سے ہمارا نام اتنا روشن ہوا. اور پھر اسی میڈیا کوریج کے ساتھ پھر گورنمنٹ بھی اویئر ہوئی کہ چلو ہماری فیڈریشن بہت قابل ہے. اس سے پھر فنڈنگ ملتی ہے، اسپانسرشپس ملتے ہیں. ہماری جو UK کے ساتھ ایک پارٹنرشپ تھی گلبرٹ کے ساتھ اور برمنگھم پینتھرز کے ساتھ، یہ بھی ہماری بس گول ہے کہ یہاں پاکستان میں ہماری بھی اسپانسرشپس ملے. یا تو آئرن گیئر ہو، نائکی ہو، ایڈیڈاس ہو، یا لوکل برانڈس بھی ہوں جیسے ہمارا جم آرمر ہے. تو انشاءاللہ اسی ٹیکٹک کو یوز کر کے، سوشل میڈیا کو یوز کر کے، اور پھر اپنے آؤٹ ریچ کو یوز کر کے ہم انشاءاللہ اپنا گیم بہتر کریں اور فنڈنگ زیادہ ملے ہم کو. مستقبل کیا ہے، کیا گول سیٹ کیے ہیں؟ جی ابھی تو فی الحال ابھی ہمارا ایشیا ورلڈ کپ کے لیے ہم نے ابھی کوالیفائی کیا ہے. اور یہ بھی گول ہے کہ ابھی یہ جو ٹورنامنٹ ہم جیت کے آئے ہیں اس سے زیادہ فنڈنگ ملے، تاکہ ہمارے مینس ٹیم کے پاس بھی جائے، ہمارے ویمنس سینئر ٹیم کے پاس بھی جائے یہ ساری فنڈنگ. اور یہ ہے ہماری ٹیم کی گول. ہمارے نیشنلز کے جو بھی ٹورنامنٹ ہوں گے اس کے لیے ایک دوسرا کورٹ کریٹ ہو. تو یہ ہے ہمارا گول. پھر پرسنل گول پہ یہ آتا ہے کہ اپنی ٹریننگ جاری رہے، اپنے لیگز جوائن کریں. میں انشاءاللہ یونیورسٹی جاؤں گی تو ادھر میری یہ خواب تو ہے کہ میں ایک لیگ جوائن کروں، ادھر اپنی ٹریننگ بہتر کروں، اپنی ڈرلز نیو ڈرلز سیکھوں. تو